تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 262 اور 263۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم في سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ ترجمہ: جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں، پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں ڈرتے اور ایذا نہیں پہنچاتے، ان کے لیے ثواب ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ بھلی بات کہہ دینا اور درگزر کر دینا ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، حلیم ہے۔ ان آیت مبارکہ میں اول اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بتائی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے اجر و ثواب ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اور ساتھ ہی دو باتوں پر تنبیہ فرمائی ہے۔ اول یہ کہ جس کسی کو مال دیں اس پر احسان نہ دھریں اور اسے تکلیف نہ پہنچائیں۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ صدقہ دینے کے بعد احسان جتانے اور تکلیف پہنچانے سے صدقہ باطل ہو جاتا ہے۔ لفظ من احسان جتانے کے ساتھ لفظ اذن بھی ذکر فرمایا کہ اللہ کے لیے خرچ کریں اور احسان بھی نہ دھریں اور کسی قسم کی کوئی تکلیف بھی نہ پہنچائیں، تب ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اگر کسی نے سوال کیا اور اسے نہ دیا اور خوبصورتی کے ساتھ اچھے الفاظ میں جواب دے دیا اور سائل کی بدتمیزی پر اور تنگ کرنے پر جو غصہ آیا اس سے درگزر کر دیا، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ کچھ دے دے پھر احسان دھرے یا کسی طرح سے تکلیف پہنچائے۔ اس کو فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ جو لوگ صدقہ کر کے احسان جتاتے ہیں یا ایذا پہنچاتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں کا حال ایسا ہے جیسے کوئی شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرے اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ ایسے شخص کے خرچ کرنے کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جیسے کوئی چکنا پتھر ہو، اس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اوپر سے زوردار بارش پڑ جائے جو اس ذرا سی مٹی کو بہا کر لے جائے اور پتھر کو بالکل چکنا سپاٹ چھوڑ دے۔ اول تو پتھر چکنا، پھر اس پر مٹی بھی ذرا سی، اور جو بارش برسی تو وہ بھی زوردار، ظاہر ہے کہ اس حالت میں پتھر صاف ہو کر چکنا نہ رہ جائے گا تو کیا اور ہوگا، یعنی اس حالت میں پتھر صاف ہو کر چکنا نہ رہ جائے گا تو اور کیا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔